تو پھر ہم آپ کو کچھ کہانیاں سناتے ہیں کہ سیاست اصل میں کب کب کیسے کیسے ہوتی ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سے سو موٹو حلال ہیں، کون سے سو موٹو حرام ہیں۔ تو سنیے خالد صاحب سے پوچھا کیا اور انہوں نے کہا کیا۔ سیاست جو ہے سیاستدانوں کے تک رہنے دیں، سیاست جو ہے وہ ایسے اداروں میں نہ داخل ہونے دیں جن اداروں کے ہاتھ میں ترازو ہے، جو لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں، جو آئین کے محافظ ہیں۔ سیاست جو ہے وہ ساتھ والی بلڈنگ جو ہے جس میں میں ہوتا ہوں اس میں رہنے دیں۔ بالکل آئین کے محافظ ہیں، ان کے ہاتھ میں ترازو ہے، ترازو برابر ہونا چاہیے، ہر کیس میں برابر ہونا چاہیے۔ دعائیاں دے رہے ہیں کہ سیاست اس بلڈنگ میں نہیں آنی چاہیے۔ ڈالتے سال ہر سال سے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات سیاستدان خود حل کریں، لیکن سیاستدان ہیں کہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے، اور ہر مسئلہ سپریم کورٹ جاتا ہے، ہر معاملے کا فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کے باہر اس قسم کی بیان بازی روز سنتے ہیں۔ کوئی کچھ تنقید کرتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے۔ پچھلے 10 مہینے میں اگر آپ دیکھیں، ہر بڑا مسئلہ سپریم کورٹ گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہو قومی اسمبلی میں، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہو صوبائی اسمبلی میں، الیکشنز کا معاملہ ہو، ووٹ کاؤنٹ کرنے کا معاملہ ہو، جو بھی مسائل ہوں، الیکشن کی ڈیٹ ملتوی کر دیے جائیں، اراکین آگے پیچھے کرنے ہیں، یہ سارے فیصلے آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ سیاستدان اپنے فیصلے خود نہیں کرنا چاہتے۔ دو معاملات اگر آپ کو دکھاتے ہیں، اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے، ایک ہے حلال سو موٹو اور ایک ہے حرام سو موٹو۔ ان دونوں میں فرق آپ کو دکھاتے ہیں کہ دونوں کے فرق کیا تھے۔ 4 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ایک رولنگ دی، جو کہ ایک بڑی غلط رولنگ تھی۔ انہوں نے کہا کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایک بیرونی سازش ہوئی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ووٹنگ نہیں ہوگی، اس لیے میں جو ووٹنگ ہونی تھی تحریک عدم اعتماد پر، اس کو انہوں نے اس کے خلاف رولنگ دی، اور معاملہ صدر پاکستان کو وزیر اعظم نے ایڈوائز کی کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، اور اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، الیکشنز کی تاریخ کا اعلان ہو گیا۔ وہ 4 اپریل کی جو رولنگ تھی، اس رولنگ کو چھٹی والے دن عدالت کھولی اور ایک سو موٹو نوٹس لیا گیا۔ یہ تھا ایک سو موٹو، چھٹی والے دن عدالت کھلی، اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اس سو موٹو لینے پر جمہوریت کی فتح کے نعرے لگائے، نظام کی فتح کے، آئین کی فتح کے نعرے لگائے، اور کہا کہ یہ ہے وہ نظام جو کہ ملک اور قوم کی محافظ ہے اور اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ تھا ایک حلال سو موٹو۔ ایک بینچ بنا، اس بینچ نے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ فیصلہ کیا کہ جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی، جو کہ ٹھیک فیصلہ کیا گیا کہ وہ غلط رولنگ تھی۔ آپ اس طرح رولنگ دے کر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر آپ ووٹنگ سے بھاگ نہیں سکتی حکومت۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس میں پابند کیا گیا کون سا وقت، کون سا دن، کون سا گھنٹہ، کس وقت کیا ہوگا، ایجنڈا کیسے چلے گا۔ یہ فیصلے بھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کر کے دیے، لیکن وہ تمام چیزیں اس وقت کی پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے آئین کی فتح تھی۔ اب دوسری طرف حرام سو موٹو، الیکشن ہونے ہیں، 90 دن کے اندر اندر یہ الیکشن ہونے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ الیکشن، یہ معاملہ سپریم کورٹ جاتا، پہلے سے ہی ہمیں گڈ ججز اور بیڈ ججز کے بارے میں بتانا شروع کر دیا مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ ذرا سنیں۔ بجائے اس کے کہ ان دونوں ججز کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرتے، اس بینچ میں وہ 2 ججز جو سینئر موسٹ ہیں، جن کے کردار پہ کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی، جن کی انٹیگریٹی پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، ان دونوں ججز کو شامل نہیں کیا، ان دونوں ججز کو بٹھا دیا۔ بینچ بنا تو گڈ ججز بیڈ ججز، بینچ فکسنگ جیسے الزامات دوبارہ دہرائے جانے لگے، کیونکہ یہاں نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ہو۔ ججز کی پہلی مرتبہ تاریخ میں تصویریں جلسوں میں لگائی گئیں، ان کے نام لیے گئے، آڈیوز ریلیز کی گئیں۔ آڈیو آپ جانتے ہیں کون ریکارڈ کر سکتا ہے، نہ صرف ریکارڈ کی گئی بلکہ ریلیز کی گئی آڈیوز، اور 9 رکنی بینچ بنا۔ اس 9 رکنی بینچ میں سے اتنا پریشر نام لے کر ججز پہ ڈالا گیا، 2 ججز نے خود کو ریکیوز کر لیا، اور 2 ججز نے سو موٹو کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، اور نیا بینچ بنانے کا اختیار 9 ججز نے دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو، یہ آؤٹ آف دا کورٹ کے ذریعے کیا گیا۔ ایک سو موٹو ڈپٹی اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا، قاسم سوری کی رولنگ کا، ایک
الیکشنز نہ کرانے کا جو کہ 90 دن کے اندر ہونے لازم ہیں. ایک طرف اس کے حق میں بیانات دیے گئے, دوسری طرف کیا حلال سو موٹو اور حرام سو موٹو کے جو بیانات کا فرق ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ان دونوں کو کیسے دیکھتی ہیں. عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کے آئین کو محفوظ کیا. عدلیہ کی ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اطمینان بخش فیصلہ دیا. گولڈن ورڈز میں یہ ریکارڈ کیا جائے گا کہ آج پاکستان کی عدالت میں حق, سچ اور جمہوریت کے ساتھ انصاف کیا. عدالتوں پر ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا ہے. یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا. سپریم کورٹ نے آئین کو اس کا حق واپس دلایا ہے. عدالتی فیصلے سے آج جمہوریت مزید مضبوط ہوئی ہے. رات کی 11 بجے عدالت کھلتی ہے, ضمانت ہوتی ہے. یہ وہ ترازو ہے جس کا جھکاؤ صرف ایک سائڈ پہ چلا گیا ہے. اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں, آئین کو اپنے فیصلے میں توڑتے ہیں. چیف جسٹس کی مرضی قانون کیا ہے, چیف جسٹس کی مرضی آئین کا کیا ہے. یہ روایت ہم توڑنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا, مداخلت کرنا نہیں. سہولت کاری آج کچھ ججوں کی جانب سے عمران خان کی ہو رہی ہے. فیصلے آئین کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے, فیصلے ٹرک دیکھ کر کیے جاتے ہیں. سیاست جو ہے وہ ساتھ والی بلڈنگ جو ہے جس میں میں ہوتا ہوں اس میں رہنے دیں. یہ تھے دو رد عمل, ایک وہ سو موٹو جس میں فیصلہ پی ڈی ایم کے حق میں آیا اور ایک وہ جس میں 3-2 سے فیصلہ پی ڈی ایم کے خلاف کیا. یہ تھی پہلی فیزز. جب عدالتوں نے فیصلہ کیا, سیاستدانوں نے ٹھیک پہلے کیس میں جو نو کانفیڈنس کا کیس تھا, غلط رولنگ دی تھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے. سیاستدانوں نے اس میں فتح کا جشن منایا. یہاں پر سیاستدان تنقید کر رہے ہیں. اب پارٹ 2 شروع ہوتا ہے. جیسے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ووٹ کے وقت یہ وقت بتایا گیا, اجلاس کب شروع ہوگا, کیسے شروع ہوگا, ووٹنگ کیسے ہوگی. جب ووٹنگ ہوتی شام تک نظر نہیں آئی, اجلاس چل رہا تھا, ووٹنگ ہوتی نظر نہیں آئی, تو رات کو ٹی وی پر خبریں چلنی شروع ہوئیں کہ سپریم کورٹ کھل گئی ہے. کہا گیا ہائی کورٹ اسلام آباد کھل گئی ہے. قیدیوں کی وینیں آ کر اسلام آباد میں کھڑی ہو گئیں اور یہ خبریں ٹی وی چینلز پر چلوائی گئیں کہ قیدی وینیں پارلیمنٹ لاجز اور ہاؤس کے باہر کھڑی ہیں. اس وقت تحریک انصاف کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب اگر عدالت نے کنٹیمپٹ میں بلایا تو اسپیکر بھی جائیں گے, بہت سے دوسرے لوگ بھی جائیں گے. اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ وہ شہباز شریف صاحب جن پہ فرد جرم اس دن عائد ہونی تھی, انہوں نے ایاز صادق صاحب کو اسپیکر پہ بٹھایا تحریک انصاف نے, اور شہباز شریف صاحب اس دن وزیر اعظم پاکستان الیکٹ ہو گئے. یہ تھا پارٹ 2. اور عمران خان صاحب اپنی ڈائری اٹھائے اس دن گھر چلے گئے. پارٹ 2 سو موٹو 1 کا. اب آئیں ذرا پارٹ 2 سو موٹو 2 جو دوسرا تھا. 3-2 کا فیصلہ تھا. الیکشن کمیشن نے پہلے تاریخ دی, پھر اس تاریخ کو خود سے اس بنیاد پر کہ ادارے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, اس تاریخ کو آگے ملتوی کر دیا گیا. عدالت میں پٹیشن آئی, سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ بنایا. جس دن 27 تاریخ کو یہ 5 رکنی بینچ کی ہیئرنگ تھی, اسی دن ایک اختلافی نوٹ سامنے آیا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا, اور وہ 4-3 کا فیصلہ, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا, اس نوٹ میں لکھا گیا کہ جو سپریم کورٹ کا پچھلا 9 رکنی بینچ بنا تھا, 9 ممبر بینچ, وہ فیصلہ دراصل 4-3 سے آیا تھا. بہت سے اچھے دلائل, بڑے لاجیکل گفتگو دلائل دیے گئے کہ بینچ کیسے بنتا ہے, کیسے ٹوٹتا ہے, کیسے ریکانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پہلا فیصلہ دیکھیں, 9 کے 9 ججز نے چیف جسٹس کو یہ آرڈر آف دا کورٹ کے ذریعے اختیار دیا تھا کہ نیا بینچ بنایا جائے. بہرحال اس کی وجہ سے بحث ہی بدل گئی. آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں جو سیشن تھا اس میں تقریریں شروع ہو گئی ججز کے خلاف, ان اختیارات کے خلاف جو کہ ناجائز اختیار ہے. کسی ایک شخص کوئی بھی ہو جمہوریت میں, کسی ایک کے اندر اتنے اختیار اکٹھے نہیں ہونے چاہیے. لیکن جب آپ قانون بناتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے. یہ نہیں نظر آنا چاہیے کہ یہ اس وقت اپنے سیاسی مفادات کی خاطر یہ کام کیا جا رہا ہے. ادھر یہ اضافی نوٹ آیا, ادھر اجلاس شروع ہوا اور یہ قانون بن گیا. جو ہی یہ قانون بنا,
29 मार्च को एक 3 रुकनी बेंच जो हाफिज कुरान को 20 नंबर मेडिकल कॉलेज में देने चाहिए या नहीं वो केस सुन रहा था, उसका एक फैसला सामने आया। उसमें भी एक इख्तलाफी नोट था जिसके मुताबिक 184(3) के तहत बेंच बनाने का इख्तियार वक्ती तौर पर जब तक कानून साजी नहीं हो जाती रोक दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये तहरीर किया फैसला। उसका एक इख्तलाफी नोट भी आया कि ये केस ही नहीं है, जैसे कि एक सो मोटो का केस करने का 2 जजेस ने लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सर्विस का केस था। बहुत से जजेस ने मेंशन किया कि सर्विस केस में आप कैसे ये काम कर सकते हैं। उसी तरह एक हाफिज केस में 20 नंबर के केस में यह फैसला किया गया कि अब आप अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसी के बाद 5 रुकनी बेंच आज टूट गया।